بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلومنگ اسکالرس اکیڈمی سے جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کے حوالے سے سبق نمبر 4 کے ویڈیو لیکچر نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ اس سبق کے ذیلی عنوان پاکستان کے تعلیمی مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز سے متعلق ہے۔ بچوں، آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 116 کھولیں۔ صفحہ نمبر 116 پر آپ کا عنوان ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ تو بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی لحاظ سے ہمارے ملک میں بہت سے مسائل ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 60% ہماری جو ہے وہ خواندہ ہے، یعنی پڑھی لکھی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شرح خواندگی میں اضافہ کریں۔ تو لیکن ہماری تعلیم کچھ مسائل سے دوچار ہے۔ اس کا آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی لحاظ سے ہمارے ملک کو کون کون سے اہم مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پاکستان کے اہم تعلیمی مسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پاکستان افراط آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان میں رقبہ وہی ہے، لیکن آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، جب آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو جتنے زیادہ افراد ہوں گے ان کے لیے زیادہ تعلیمی اداروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے افراط آبادی کے باعث ہمارے تعلیمی اداروں میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مناسب مواقع نہیں مل رہے۔ پاکستان میں طلباء کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے، اور غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر۔ یعنی ایک تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے افراط آبادی، کہ ہماری آبادی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس تعلیمی ادارے کم ہیں اور طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ملتے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ بیٹا غربت کا شکار ہے، اور طلباء اکثر جو طلباء ہیں وہ غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے۔ اس سے بھی ہماری تعلیمی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے بیٹا، صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں، کھیلوں، مباحثوں، مشاعروں، تقریروں، مذاکروں اور مطالعاتی دوروں سے طلباء کی اخلاقی اور تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا، جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جس طرح کھیل ہیں، مباحثہ ہوتا ہے یعنی بحث و تقاریر وغیرہ، بحث وغیرہ، آپس میں بحث مباحثہ کرنا، یعنی کسی بھی عنوان کو لے کر اس پر بات چیت کرنا، مشاعرے یعنی شعر و شاعری کا مقابلہ، تقاریر ہوتی ہیں بیٹا، جس طرح آپ نے تقریروں کے مقابلے عموماً اسکولس وغیرہ کی سطح پر دیکھے ہوں گے۔ مذاکرات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مطالعاتی دورہ ہوتا ہے، کسی بھی تاریخی مقام کی سیر کے لیے بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر اس کے مطابق ان کو جو ہے معلومات فراہم کی جاتی ہیں، اسے ہم مطالعاتی دورے کا نام دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے طلباء کی اخلاقی تربیت ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کی شخصیت کی تعمیر بھی ہوتی ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ان سرگرمیوں کی سہولتیں محدود ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ تمام سرگرمیاں بالکل محدود سطح پر موجود ہیں۔ آپ پہلے پوائنٹ کو نام بچے دے سکتے ہیں، افراط آبادی اور غربت کے مسائل، ٹھیک ہے۔ افراط آبادی اور غربت کے مسائل، پہلا پوائنٹ آپ کا نام آئے گا افراط آبادی اور غربت کے مسائل۔ دوسرا، صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں کا محدود ہونا، ٹھیک ہے، صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں کا محدود ہونا۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھیں، ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہے، اور ان کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا، چنانچہ طلباء کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، جن سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے۔ اب اس میں آپ اس پوائنٹ کو نام دیں گے بیٹا طلباء کے رجحان کا خیال، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان میں ایک چیز بڑی عام ہے کہ آپ طور پر آپ نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی والدین جب چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں تو وہ پہلی بات اسے یہی سکھاتے ہیں، جی تو میرا بیٹا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ بیٹی کے حوالے سے بھی یہی بات کی جاتی ہے۔ مطلب والدین کے ذہن میں ایک خواہش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس آپ اگر مغربی ممالک میں دیکھیں تو وہاں پر بچے کے رجحان کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق اس کو تعلیم
تعلیم دی جاتی ہے، جس طرف بچے کا رجحان ہوتا ہے اسی کے حوالے سے اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وجہ سے بھی بچوں کو جب سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں مجبوری کے طور پر، ان کا چاہے اس طرف رجحان ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو یہ تمام مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں جو ہے ظاہری سی بات ہے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی ہماری تعلیم جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 دیکھیں بیٹا، پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بھی بہت کم ہے۔ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ، اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے، تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ۔ تو آپ جانتے ہیں بیٹا کہ جو حکومت نے تعلیم کے شعبے کے لیے بجٹ مختص کر رکھا ہے وہ بہت کم ہے، اور ہمارا شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا بھی شکار ہے۔ ہمارے پاس اچھے اساتذہ کی کمی ہے تعلیم کے لیے، چونکہ بجٹ مختصر ہے اس لیے جو ہے ہمارے پاس اساتذہ بھی کم ہیں، جس کے باعث ہماری تعلیم جو ہے وہ مسائل کا، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے آپ کا، ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ نقائص موجود ہیں۔ اب تعلیمی نظام کے نقائص، اس کو ہم نام دیں گے پوائنٹ کو، جس میں اب جیسے کہ دیکھیں بیٹا ہمارے جو امتحانی نظام کے نقائص، اس کو آپ نام دیں گے کہ ہمارا جو امتحانی نظام ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس میں طلباء میں رٹا لگانے، نقل کرنے کا رجحان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلباء یا تو رٹا لگا کر سبق کو یاد کر لیتے ہیں، مطلب اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور یا پھر نقل کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوالیہ پرچے جو ہیں وہ امتحان سے قبل ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی سوالیہ پرچے امتحان سے قبل ہی جو ہے نکلوا لیے جاتے ہیں۔ امتحانی عملے کا رویہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بہت اچھا نہیں ہوتا، انہیں وقت کی کمی کا شکار بھی بچے ہوتے ہیں کہ بچوں کو بعض اوقات سبق آتا ہوتا ہے لیکن امتحان کے دوران وقت کی کمی کے باعث وہ اس کو لکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اسی طرح پرچوں کو جانچنے کا طریقہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ یہ نقائص جو ہیں ان کے باعث بھی ہماری تعلیم جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے، اور طلباء کی ذہنی استعداد یعنی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نظام امتحان شفاف اور مؤثر ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ذہنی صلاحیت کے باوجود ان کی کارکردگی کو بڑھایا جائے تو اس کے لیے ہمیں اپنے نظام امتحان کو بالکل شفاف اور مؤثر بنانا چاہیے، تاکہ جو لائق طلباء ہیں، جو قابل طلباء ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ پوائنٹ نمبر آپ کا 6 ہے، تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 6 کو ہم نام دیں گے سیاسی مداخلت، صرف آپ نام دے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں جو سیاسی مداخلت ہے اس سے بھی ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمارے طلباء جو ہیں، آپ اگر کالج کی سطح پر، یونیورسٹیز کی سطح پر دیکھیں تو وہ براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا تعلیمی مستقبل متاثر ہونے لگتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں بیٹا، پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے تعلیم کے لحاظ سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سرکاری اسکولوں میں دیکھیں وہاں تو، اور ذاتی جو ادارے ہیں، نجی آپ کو پتہ ہے ذاتی ادارے جو ہوتے ہیں، اب ذاتی تعلیمی اداروں میں اور سرکاری تعلیمی اداروں میں الگ الگ قسم کے نصاب پڑھائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر نجی تعلیمی اداروں کا آپ جائزہ لیں تو وہاں پر الگ سے ہر اسکول نے اپنی مرضی سے کسی بھی کتاب کا، کسی بھی نصاب کو جو ہے وہ مختص کر رکھا ہوتا ہے۔ اس سے بھی تعلیمی مسائل جنم لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں نظام تعلیم جو ہے وہ اس میں یکسانیت نہیں ہے۔ اب یہاں اس پوائنٹ کو اپنا نام دیں گے یکساں تعلیمی نظام۔ ٹھیک ہے، اب تعلیمی نظام میں یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یکجہتی اور سالمیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں مثلاً صاف پانی، بجلی کا مسئلہ، سینیٹری کا ناقص نظام، ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی جیسے مسائل بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے اکثر تعلیمی اداروں کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ صاف پانی کی کمی ہے، بجلی کے مسائل ہیں، سینیٹری کا ناقص نظام ہے، اس طرح ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ جو ہے ان کی بھی کمی کے باعث ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان مسائل کی وجہ سے وہ آگے ہمارے جو طلباء ہیں وہ آگے ترقی نہیں کر سکتے، اور ان مسائل کی وجہ سے ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یعنی دور دراز کے علاقوں سے اگر لوگوں نے آنا ہے تو ٹرانسپورٹ کی کمی ہے، پھر ہاسٹلز کی کمی ہے، اس کے علاوہ صاف پانی، بجلی کے مسائل، سینیٹری کا ناقص نظام، ان تمام مسائل کے باعث بھی جو بنیادی سہولتیں ہیں جب ظاہر میسر نہیں ہوتی تو طلباء و طالبات وہاں تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو بیٹا آپ نام دیں گے بنیادی سہولتوں کا فقدان۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا بیٹا کہ ہمارا تعلیمی نظام بہت سے مسائل کا شکار ہے، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سی اہم تجاویز دی گئی ہیں۔ مثلاً
بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جانے چاہیے اور تعلیم کے لیے مختص بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے۔ آپ نے پڑھا نا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ افراط آبادی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب آبادی بڑھتی ہے تو آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے تعلیمی اداروں کا قیام کیا جانا چاہیے اور تعلیم کے لیے مختص بجٹ میں اضافہ کیا جانا چاہیے تاکہ طلباء جو ہے تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے نئے تعلیمی اداروں کا قیام، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے آپ نے پیچھے پڑھا کہ ہمارے ہاں یکساں تعلیمی نظام جو موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو طلباء ہیں ان کی ظاہری سی بات ہے جب یکساں تعلیمی نظام نہ ہونے کے باعث ہمارے پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سارے ملک میں یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ رائج کیا جانا چاہیے۔ تو اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے یکساں نظام تعلیم۔ اگلا پوائنٹ جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ ہمارا جو امتحانی نظام ہے اس میں بہت سے نقائص ہیں، تو ہمیں امتحانی نظام کا درست کرنا چاہیے اور نقل اور دوسرے ناجائز ذرائع کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ امتحانی نظام کی درستی۔ اس کے علاوہ بیٹا دیکھیں طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے۔ پیچھے آپ نے پڑھا بیٹا کہ ہمارے جو بہت سے طلباء ہیں وہ براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ان کا تعلیمی مستقبل تباہ ہو جاتا ہے یا متاثر ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ انہیں سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھنا چاہیے اور انہیں اس بات پر مائل کرنا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ تو سیاسی سرگرمیوں سے دوری، اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے لیے جو ان کی تنخواہ ہیں اس کے لیے بجٹ جو مختص کیا گیا ہے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ تمام سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کی باعث جو ہیں ہمارے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو بنیادی سہولتوں کے لیے جیسے پینے کے صاف پانی اور سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کھیل کے میدان بنائے جانے چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آئے گا بنیادی سہولتوں کی فراہمی، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جانے چاہیے۔ مدرسہ اسکولوں میں سائنس اور دیگر رائج علوم بھی پڑھائے جائیں۔ فنی اور ٹیکنیکل مضامین کی شمولیت، اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے۔ یعنی ہمارا جو نصاب ہے جو پڑھایا جاتا ہے اس میں ہمیں فنی اور ٹیکنیکل مضامین کو بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ اس طرف بھی ان کا رجحان اور فنی لحاظ سے ٹیکنیکل انداز سے بھی وہ تعلیم حاصل کر سکیں تاکہ ان کو اگلی زندگی گزارنے میں بھی آسانی رہے۔ آگے ہے بیٹا تعلیمی اداروں میں صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں اور سماجی مشاغل کی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا بیٹا غیر نصابی سرگرمیاں جیسے بحث مباحثے ہیں، تقاریر ہیں، اس کے علاوہ مذاکرات ہیں، مطالعاتی دورے ہیں اور سماجی مشاغل ہوتے ہیں، ان کی سہولیات بھی طلباء کو فراہم کی جانی چاہیے تاکہ ان کی ذہنی استعداد میں اور کارکردگی کو بڑھانے میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ ان سے طلباء کی تربیت ہوتی ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، لیکن ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں یہ سرگرمیاں بہت محدود ہیں اور اس حوالے سے ہمارے طلباء بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ بیٹا دیکھیں طلباء کے رجحان کے مطابق مضامین پڑھائے جائیں، ٹھیک ہے، اس کو پوائنٹ کو نام ہم دیں گے طلباء کا رجحان۔ تو جیسا کہ بچے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے والدین بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں اور بچوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سائنسی مضامین کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں اپنے طلباء کے رجحان کے مطابق مضامین پڑھائے جانے چاہیے۔ اس کے بعد ہے طلباء کا اضطراب ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جانی چاہیے تاکہ طلباء میں جو اضطراب اور بے چینی ہے اس کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائیں اور ان کی بے چینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق نصاب میں تبدیلیاں کی جائیں، ان کے مطابق ان کو پڑھایا جانا چاہیے، یعنی بچے کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھ کر ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری حکومت نے بہت سے اقدامات بھی کیے ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ تعلیمی ترقی کو تیز کرنے کے لیے ہماری حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے بیٹا پریپ سے ثانوی، یعنی کچی جماعت سے لے کر جو میٹرک تک کی تعلیم ہے یہاں تک جماعتوں تک مفت تعلیم اور مفت درسی کتب کی فراہمی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ گورنمنٹ اسکولوں کا جائزہ لیں تو وہاں پر مفت تعلیم ہے، کوئی فیس نہیں لی جاتی اور مفت درسی کتب بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری حکومت نے دوسرا بڑا انتظام جو کیا ہے وہ ہے طلباء و طالبات کو ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف فراہم کرنا، کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف فراہم کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے تاکہ غریب طلباء بھی جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔
مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصابے کی تشکیل نو کرنا، کہ نصاب کی تشکیل نو کی گئی ہے جو مستقبل کی ضروریات کو اور سائنسی بنیادوں کو پیش نظر رکھ کر نیا نصاب بنایا جا رہا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ اس کے مطابق مستقبل میں ترقی کر سکیں۔ ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری، نجی اور شعبے سے تعاون اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا۔ تو ہماری حکومت جو ہے ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے بھی سرکاری اور نجی شعبے سے بھرپور تعاون کر رہی ہے اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا ہماری حکومت جو ہے سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری لا رہی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ قومی اور صوبائی سطحوں پر بھی تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تھے تعلیمی اداروں کے لیے حکومت کے اقدامات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تعلیم کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق یہ جو عنوان ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اسے ایک ہی نشست میں یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔